نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا، جلدی روزہ کھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے، اور جلدی سے مراد کیا ہے کہ تارے نظر آنے سے پہلے ہی افطار کر لینا چاہیے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ ہمیشہ اچھے حال میں رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں۔ اچھا، انسان جب سوچتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس سے کیا تعلق ہے ہماری بھلائی کا کہ ہم 5 منٹ پہلے افطار کریں یا بعد میں کریں، اتنی بڑی بات آپ نے فرما دی۔ بات یہ ہے کہ اصل بات جلدی اور تاخیر کی نہیں، اصل بات ایک امتحان ہے ہمارا کہ ہم سنت کی پیروی کتنی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے شک کا ازالہ کرتے رہیں اور ایسی باتیں کرتے رہیں کہ جس سے حجت بازی میں ہم تاخیر کر دیں۔ فرمایا نہیں، یعنی اصل بات یہ ہے کہ روزے کے افطار کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک حکم آ گیا ہو، تو حکم سنتے ہی کون ہے جو فوراً لبیک کہہ دیتا ہے، خواہ وہ کسی بھی حال میں ہو۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے اچھا 5 منٹ رہتے ہیں میں نہانا شروع کر دوں اور نہاتے نہاتے 10 منٹ بعد نکلوں، کوئی بات نہیں، 10 منٹ ہی لیٹ ہوئے، میں نے کون سا روزہ توڑ دیا 10 منٹ پہلے۔ 10 منٹ پہلے توڑنا تو جرم ہے، لیکن 10 منٹ بعد میں کھولنا جو ہے وہ بھی ثواب نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ سمعنا و اطعنا، سنت کی پیروی ہے اصل چیز، اور جب لوگ سنت کی پیروی چھوڑ دیں گے، اس کو ایک معمولی اور حقیر کام سمجھیں گے، تو پھر ان کا زوال لازم ہے۔ اگرچہ یہ فرض میں نہیں آتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی شخص نے 10 منٹ لیٹ کھولا تو اس کا روزہ مکروہ ہو گیا یا ناپسندیدہ ہو گیا یا وہ ہوا ہی نہیں، قضا ہو گیا، نہیں، قضا کی بات نہیں اور شاید مکروہ کی بات بھی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس چیز کا اظہار ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرمان ہیں، کیونکہ ہمیں بھی وہی حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو بکر عن سلیمان عن ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى امسى قال لرجل انزل فاجدح لي قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي اذا رأيت الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم۔ یعنی اب دیکھیں کہ وہ صحابی جو ہیں وہ اس وقت بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی اور تاخیر کر لی جائے، لیکن آپ اسی طرح اسی بات پہ قائم رہتے ہیں۔ باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس، اذا جب افطر افطار کر لے ایک شخص فی رمضان رمضان میں، ثم طلعت الشمس پھر سورج طلوع ہو جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بادل ہیں، ہمارے ہاں تو اب گھڑیاں بھی ہیں اور ٹیلی ویژن پہ بھی اعلان ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی سفر میں ہوں اور آپ کے پاس گھڑی نہ ہو یا گھڑی بند ہو جائے یا اس کا سیل ختم ہو جائے، اور سوائے آسمانی گھڑی کے اور کوئی چیز آپ کو بتانے والی نہ ہو کہ روزہ کھلنے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر بادل ہیں اور ایک انسان سمجھ رہا ہے کہ اچھا میرا خیال ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور وہ افطار کر لیتا ہے، آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بادل چھٹتے اور سورج نظر آ جاتا ہے، کیا اس کا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ حدثني عبد الله بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن فاطمه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے افطار کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادل کے دن، ثم طلعت الشمس پھر سورج طلوع ہو گیا۔ قیل لہشام، ہشام سے کہا گیا فامروا بالقضاء، تو کیا انہیں حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ اس روزے کو رکھیں، یعنی کیا وہ روزہ ان کا پورا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ قال بد من قضاء، کہ قضاء کے بغیر چارہ نہیں، وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا۔ وقال معمر سمعت ہشاما یقول لا ادری اقضوا ام لا، اور معمر کہتے ہیں کہ میں نے ہشام سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ لوگوں نے پھر رکھی یا نہیں، اور ظاہر ہے وہ جان بھی کیسے سکتے تھے، لیکن اصل حکم کیا ہے اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا، کہ ایسی صورت میں قضا لازم ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ افطار پہ جمع ہوتے ہیں اور ایک ہجوم ہنگامہ ہوتا ہے کہ اذان کی آواز نہیں آتی، کسی کو نہیں پتا ہوتا، اور ایک بھول کے کھول لیتا ہے تو سب اس کو دیکھ کے۔ ایک جگہ میں نے اسی طرح دیکھا، بہت بڑی گیدرنگ تھی اور ابھی 5-7 منٹ باقی تھے کہ ایک شخص نے غلطی سے معلوم نہیں کس خیال سے کھایا اور جتنے لوگ تھے سب کھانا شروع
روزے کو رکھیں، یعنی کیا وہ روزہ ان کا پورا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ قال بد من قضاء، کہ قضا کے بغیر چارہ نہیں، وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا۔ وقال معمر سمعت ہشاما یقول لا ادری اقضوا ام لا، اور معمر کہتے ہیں کہ میں نے ہشام سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ لوگوں نے پھر رکھی یا نہیں، اور ظاہر ہے وہ جان بھی کیسے سکتے تھے، لیکن اصل حکم کیا ہے؟ اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا، کہ ایسی صورت میں قضا لازم ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ افطار پہ جمع ہوتے ہیں اور ایک ہجوم ہنگامہ ہوتا ہے کہ اذان کی آواز نہیں آتی، کسی کو نہیں پتا ہوتا، اور ایک بھول کے کھول لیتا تو سب اس کو دیکھ کے۔ ایک جگہ میں نے اسی طرح دیکھا، بہت بڑی گیدرنگ تھی اور ابھی 5-7 منٹ باقی تھے کہ ایک شخص نے غلطی سے معلوم نہیں کس خیال سے کھایا اور جتنے لوگ تھے سب کھانا شروع ہو گئے، اور اس کے تقریباً 5-7 منٹ بعد افطار ہوئی۔ تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات غلطی سے ہم کوئی اور آواز سن کے کہ اچھا اذان ہو رہی ہے کھا لو، اور اذان اس کے 5 منٹ بعد۔ ہاں اگر 1-8 منٹ کا اوپر نیچے فرق آ رہا ہے، 1-2 منٹ کے اندر اندر، تو اس کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر 5-7 منٹ 10 منٹ یا اس سے پہلے کوئی بھی اتنا وقت پہلے اگر بھول کے بھی، یعنی بھول کے سے مراد یہ نہیں کہ ایسے اچانک کھا لیا، یعنی قصدن کھایا ہے لیکن اس شبہ میں کھا لیا کہ شاید روزہ افطار ہو چکا ہے، یہ شبہ جو ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ وہی حدیث پھر دوہرا لیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور وہ کرو جو شک سے بالا ہو، تاکہ اطمینان کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک فرض عبادت ہے اور اس کو صحیح طور پر پورا کرنا ضروری ہے۔ یہاں لکھا نہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو اسی مناسبت سے ضروری بتا دوں کہ مثلاً اگر کوئی شخص صبح کے وقت سحری کھا رہا ہے اور اس کو نہیں پتا چلا، یعنی بادل ہیں اور اس کو نہیں پتا چلا کہ ٹائم کیا ہو چکا ہے، اور وہ جب کھا چکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد سورج نکل آیا ہے، تو وہ اندازہ کرتا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا تھا سحری کھانے میں، تو ایسی صورت میں روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن افطار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر جلدی کر لیا تو وہ نہیں ہوگا۔ باب صوم الصبیان، بچوں کا روزہ رکھنا، یعنی بچے کب روزہ رکھیں۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لنشوان فی رمضان، نشوان نشے کی حالت میں ہونا، ڈرنک ہونا، شراب میں مست، کہ ایک شراب میں مست شخص کو حضرت عمر نے فرمایا، ویلک، تیرا ستیہ ناس، وصبیاننا صیام، ہمارے بچے روزے سے ہیں اور تو شراب پیتا ہے۔ فضربہ، تو انہوں نے اس کو لگائیں کچھ، یعنی مارا اس کو۔ یہ عام مارنا نہیں، یہ حد جاری کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے شراب کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس کو 80 کوڑے مارے، بلکہ چونکہ رمضان کے مہینے میں اس نے ایسا کیا تھا، انہوں نے شام کے ملک میں باہر نکال دیا، اس کو ایگزائل کر دیا، کہ ایسی مثالیں یہاں نہ موجود ہوں۔ اگر ایک ایسا جرم کرے گا تو بہت سے لوگ عادی ہو جائیں گے۔ اور کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ ایک شخص جب دلیری سے گناہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے لوگوں کے لیے اس گناہ کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ کہا گیا کہ اگر کسی سے کوئی بھول چوک غلطی ہو ہی جائے، انسان ہونے کے ناطے کوئی اس سے جرم ہو جائے تو اس کا اشتہار نہ دیتا پھرے، اپنے جرم پر بھی پردہ ڈالے۔ اور دوسروں کو کیا حکم ہے؟ اگر کسی سے کوئی غلطی دیکھی ہے تو ان کی غلطی کو چھپایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنا یا کوئی بھی جرم کرنا جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ ایک گندگی ہے۔ تو ایسی گندگی میں کیا ہے؟ اس کو ڈھانکنا چاہیے یا گندگی کو اور اچھالنا چاہیے؟ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تو اگر ہم شرماتے نہیں، دیدہ دلیری کے ساتھ اس کو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں، جو چاہے کر لے، میں نے تو نہیں کرنا جو تو مجھے کہتا ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا، کہ جان بوجھ کے کبائر کا ارتکاب کرنا، کیونکہ یہ جو ڈرنک کرنا یہ کبائر میں سے ہے، تو اس صورت میں دوسروں کے لیے اس جرم کا احساس ہلکا کرنا ہے۔ ایک غلط کام اگر آپ اکیلے کر رہے ہوں تو آپ محسوس کریں گے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن جب سب کر رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں لو ساری دنیا کرتی ہے، میرے لیے کوئی الگ حکم ہے، میں بھی وہ کیوں نہ کروں جو سب کر رہے ہیں۔ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذکوان عن الربیع بنت معوذ قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہلا بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غداۃ عاشورہ، عاشورہ کی صبح، الی قری الانصار، انصار کے گھروں میں، من اصبح مفطرا، کہ جس نے افطار کی حالت میں صبح کی یعنی روزہ نہیں رکھا، فلیتم بقیۃ یومہ، تو وہ کیا کرے؟ اب باقی دن کچھ نہ کھائے۔ ومن اصبح صائما، اور جس نے روزے کی حالت میں صبح کی، فلیصم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے، یعنی اپنا روزہ پورا کرے۔ قالت، وہ کہنے لگی، فکنا نصومہ بعد ونصوم صبیاننا، کہ ہم اس کے بعد یہ روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد، اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے۔ نصوم صبیاننا، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ٹھیک ہے روزہ فرض تو کب ہے؟ جب بلوغت کو انسان پہنچ جائے، لیکن اس سے پہلے بھی بچوں کو روزہ رکھوانا جو ہے ان کو عادت ڈالنے کے لیے ایسا کرنا چاہیے۔ جیسے نماز کب فرض ہے؟ مثلاً 15 سال کی عمر میں اگر ایک شخص بالغ ہوتا ہے، یہ 14 سال کی عمر، عموماً بلوغت کی 13، 14، 15 سال عمر ہے، لیکن کیا حکم دیا گیا کہ 7 سال میں کہنا شروع کر دو، گویا 7 سال پریپریشن کے دیے گئے
مثلا اگر ایک بچہ 7 سال میں شروع کرتا ہے اور 14 سال میں بالغ ہوتا ہے تو یہ 7 سال کیا ہے اس کے فرض نہیں ہے، لیکن اس فرض کی تیاری کے لیے ایک وقت ہے. اس میں یہ کہ بچہ اگر کوئی ایک آدھ چھوڑ بھی جائے تو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے اوپر وہ پابندی نہیں کرنی چاہیے کہ جو ایک ریگولر. 10 سال میں کیا اگر نہیں پڑھتا تو اب سختی کر کے پڑھا سکتے ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ چھوٹ جائے تو اس کی قضا اس پہ لازم نہیں، لیکن بالغ ہونے کے بعد تو پھر حساب کتاب چل پڑتا ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ عاشورہ کا روزہ جیسا کہ آپ جانتے کہ پہلے فرض تھا 10 محرم کا روزہ، تو اس صورت میں وہ بڑے بھی رکھتے اور بچوں کو بھی رکھواتے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نجعل لهم اللعبہ، ہم ان کے لیے کھلونے بناتے، من العہن اون کے. فاذا بکا احدهم علی الطعام، جب کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا آتیناہ تو ہم اس کو وہ کھلونا دے دیتے. ذالک حتی یکون عند الافطار، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. یعنی اس سے بچوں کے لیے بھی روزے کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور بچوں کو بہلانے کی بھی بات پتہ چلتی ہے کہ انہیں کھیل کھلونے سے بہلایا جا سکتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، کتنی حکمت ہے اس میں ماؤں کے لیے کہ دین کا کام ان سے سختی سے نہ کروائیں، جبرن نہ کروائیں. یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم مائیں کہتے تھے ہائے تم دوزخ میں جاؤ گے اگر توڑ دیا، یا یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ ماریں گے. نہیں، وہ بات ہی نہیں. یہاں یہ ہے کہ ہم اس کو دوسرے طریقوں سے بہلاتے. آپ دیکھیں کہ ابتدا میں جو بھی شخص خواہ بڑا ہو یا چھوٹا دین کی طرف آتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے نہیں آتا، بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس کا دل کھلتا ہے اور وہ ساری دوسری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور صرف ایک رب کی ذات نظر آنے لگتی ہے. لیکن وہ شخص جس نے ابتدا ہی کی ہو اس سے یہ توقع کر لینا کہ اسے رب کی ذات نظر آنے لگے، یہ ایک محال بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے ہو کر بھی اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے بچہ ہی ہے. تو بچوں کی بھی یہ بات ہے کہ اسے مختلف طریقوں سے لاڈ پیار سے، مختلف لالچ سے اسے بہلائیں، اور حتیٰ کہ وہ ساری لالچوں کو بھول جائے اور سب چیزیں اس کی نظر میں سیکنڈری ہو جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی محبت ایک طرح سے ڈیولپ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے محبت کوئی جذباتی محبت نہیں ہوتی، وہ ایک اصولی محبت ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ اس پودے کی طرح ہے کہ جسے مسلسل سینچنا پڑتا ہے، اگر آپ اس کو نہ سینچیں تو پھر وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا اور ہمارا دشمن شیطان جو ہے مسلسل اس میں خلل اندازی کرتا رہتا. شیطان بھی سامنے وار نہیں کرتا، وہ بھی وسوسے ڈالتا ہے نا، مختلف چیزوں سے طریقوں سے بھلواتا ہے. تو اس میں بھولنے کی بجائے پھر ضروری ہے کہ ایسے لوگ ہوں آپ کے آس پاس کہ جو آپ کو یاد کراتے رہیں، جو آپ کو احساس دلاتے رہیں، جو آپ کے دل میں وہ شمع جلائے رکھیں کہ وہ لو جو ہے وہ مان نہ پڑے، وہ اندھیرا نہ ہو جائے. اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا اجر ہے وہاں اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کا بھی بہت اجر ہے، اور بہت بڑے بڑے اجر اس پہ بتائے گئے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، بخشش بھی، رحمت بھی، اور عرش الہی کے سائے تلے مقام بھی جب قیامت کے دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اللہ کی خاطر محبت کیوں اتنی باعث اجر ہے. آپ دیکھیں کہ نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن نماز کا بھی یہ اجر نہیں بتایا گیا جو اللہ کی خاطر کسی انسان سے محبت کرنے کا بتایا گیا کہ وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوگا. بہت معزز اور اعلیٰ ترین مقام ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ موتیوں کے ممبر پر ہوں گے ایسے لوگ، شہداء اور صلحاء جو ہیں وہ ان پر رشک کر رہے ہوں گے کہ ان کا کیا عمل ہے جو ان کو یہاں لا بٹھایا گیا. تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دنیا کی کوئی لالچ اور غرض اس میں شامل نہیں تھی. تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اچھا انسان دنیا میں بھی لطف اندوز ہوتا ہے اس محبت سے اور آخرت میں بھی اس کی اتنی جزا ہے. تو کیوں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ایسے لوگ آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کرتے ہیں. جب اللہ کی خاطر آپ کسی سے محبت کریں گے اور اللہ کی ذات بیچ میں ہوگی تو پھر آپ ایک دوسرے کو پکڑے رکھیں گے اس محبت پر، اور اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو محسوس ہوگا. اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میں کسی سے محبت کر رہی ہوں تو اللہ کی خاطر ہے یا اللہ کی خاطر نہیں ہے، تو آپ کے لیے بہت واضح معیار ہے. اور وہ معیار کیا ہے کہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی کے پاس بیٹھ کر آپ کے اندر اللہ کی محبت مزید ابھرتی ہے یا غفلت پیدا ہو جاتی. آپ آپس میں بیٹھ کر کس موضوع پہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا بعض لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں بس جلدی جان چھوٹ جائے، کیونکہ وہ آپ کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں. اور آپ کا مزاج کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ اللہ کے چاہنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور غافلوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی مزاج ہو سکتا ہے. تو جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے اس کو ویسے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں زیادہ راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے. اور اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو لازمی طور پر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ کو مزید ایمان کی قوت نصیب ہوگی. جب ایمان کی قوت ہوگی تو عمل کی قوت میں اضافہ ہوگا، پھر نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت ہونے لگے گی، اور یہ چیز آپ کی آن دا ہول پوری زندگی کا نقشہ بدل ڈالے گی. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے، صحیح راستے پہ چلنے کے لیے اس ایمانی قوت کی بہت ضرورت ہوتی ہے.
یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ آپ محبت تو اللہ کی خاطر کرتے ہیں اور بیٹھ کے دوسروں کی غیبت کریں اور آپ دوسروں کے عیب ڈھونڈیں اور اس قسم کا رویہ اختیار کریں. تو بہرحال بات یہاں پر میں یہ کر رہی تھی کہ وہ سٹیج جب بچوں پہ آئے کہ وہ اللہ سے خود محبت کرنے لگے، وہ تو ذرا ٹھہر کے ہی آئے گی، لیکن وہ ایکسپیکٹیشن پہلے دن پہ نہ کر لیں، اسے ذرا ڈیلے کریں. ابھی کوشش کریں کہ بچہ کسی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ کسی بھی وجہ سے یہ کام کرنا شروع کر دے. پھر جب وہ کرنے لگے اور کرنے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو آہستہ آہستہ وہ چنگاری اس کی ٹھنڈی نہ ہونے دیں، اس کی راکھ ہٹاتے رہیں. جب بھی وہ اوپر آنے لگے آپ دیکھیں کہ آپ کھانے کی میز پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو اللہ کی محبت دے سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں، کوئی لقمہ آپ لے رہے ہیں، کوئی پھل آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو دکھائیں، آپ ذرا دیکھو، غور کرو اس پہ کیا بنا ہوا ہے. مثلا کینو ہے یا مالٹے ہیں، آپ اس کو دیکھیں ایک، اگر آپ اس کی پھانک کھولیں اور پھر اس کو مزید اس کی جھلی کھولیں اور پھر اس کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے جو سیکس ہیں، بیگز ہیں جو جوس کے بھرے ہوئے ہیں، کیا آپ نے اپنے بچے کو کبھی دکھایا؟ آپ ذرا دکھائیں اس کو، پھر اس سے پوچھیں یہ کس نے بنایا. یہ نہیں کہ آپ اس وقت ایک استاد نظر آ رہے ہوں اور آپ ایک ایسی حالت میں کوئی کلاس روم میں کھڑے ہیں اور آپ اس کو دکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور ایک لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہیں. نہیں، آپ ایک چیز منہ میں ڈالیں، ایک کھول کے اس کے آگے رکھ دیں، ہنستے کھیلتے باتوں باتوں میں آپ دیکھیں گے آپ اس کو بہت کلوز کر دیں گے اللہ رب العزت سے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر بچہ تھکا ہوا ہے، دلچسپی نہیں لے رہا، تو آپ مسلط نہ کریں اس پہ اور خود اریٹیٹ ہونے لگے، میں اس کو اللہ کی محبت سکھا رہی ہوں اور یہ ہے کہ توجہ ہی نہیں دے رہا. آپ اس سکھانے کو تھوڑا ڈیلے کر لیں اگلی نشست پہ، اس لیے کہ کھانا ایک ہی دن نہیں آپ نے کھانا، آپ کئی سال تک بچوں کے ساتھ کھاتے رہتے ہیں. اگلا ہے باب الوصال، مسلسل روزے رکھنا، بغیر کھائے روزہ رکھنا، ایک کے ساتھ ایک روزہ جمع کرتے جانا. ومن قال، اور جس نے کہا لیس فی اللیل صیام، نہیں ہے رات میں روزہ، یعنی رات کو کھا پی سکتے ہیں، رات میں روزہ نہیں ہوتا، صرف دن میں ہی ہوتا ہے. لقولہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رات تک روزہ ہے، رات کو روزہ نہیں. ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ رحمت لہم وابقاء علیہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا تھا اس روزے سے کہ رات کو بھی روزہ رکھے انسان اور کچھ نہ کھائے اور سحری بھی نہ کھائے اور پھر اگلے دن روزہ رکھ لے. کیوں روکا تھا؟ رحمت لہم، ان پہ رحمت کرتے ہوئے، وابقاء علیہم، اور انہیں اس پر قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے کہ اگر طاقت ہوگی تو باقی بھی روزے رکھ لیں گے. مثلا اگر رمضان کے آپ نے ابھی 2 روزے رکھے اور دونوں بغیر سحری کے رکھ لیے ہوں اور شام کو بھی ایسی واجبی سے افطار کیا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ شاید آج آپ روزہ نہیں رکھ سکیں، یعنی تیسرے اور چوتھے دن کا روزہ رکھنا ہی مشکل ہو جائے گا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو اس سے روکا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنی عبادت کریں کہ جس پر وہ دوام اختیار کر سکیں، اسے قائم رکھ سکیں. وما یکرہ من التعمق، اور جو ناپسند کیا گیا، تعمق سے یعنی عمق، گہرائی کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے اندر بہت دور تک چلے جانا، اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا، مسلسل روزے یعنی بغیر سحری کھائے روزے مت رکھو. قالوا انك تواصل، لوگ کہنے لگے آپ تو ایسا کرتے ہیں. قال لست كأحد منكم، آپ نے فرمایا میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں. انی اطعم واسقى، میں تو کھلایا بھی جاتا ہوں اور پلایا جاتا ہوں. او انی ابیت اطعم واسقى، یا یوں فرمایا کہ میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ کھلایا اور پلایا جاتا ہوں. اور رات آپ کی کیا ہوتی تھی؟ تہجد کی نماز. آپ دیکھیں کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے نا تو اس کے جسم میں کچھ تو فوری طور پر استعمال ہو جاتا ہے اور کچھ چیزیں سٹور ہو جاتی ہیں جسم کے اندر. اگر پھر آپ کو اگلے وقت کا کھانا نہیں ملتا اور آپ ایک ایسی ایکسرسائز میں ہیں تو وہ جو سٹور شدہ چیز ہے پھر وہ آپ کے استعمال میں آ جاتی. اس صورت میں آپ دیکھیں کہ جب رات کو ایک شخص تہجد پڑھتا ہے تو وہ جو ایک ایکسرسائز کی بھی کیفیت ہوتی ہے اور ساتھ اللہ سے دعا کی بھی، تو اس میں یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو مزید پھر بھوک ہی نہ لگتی ہو. اور دوسرا معنی بھی اس کا اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے حضرت مریم کو رزق ملتا تھا اسی طرح آپ کو بھی کوئی رزق ملتا ہو. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا. قالوا انك تواصل، لوگوں نے کہا آپ تو ایسا کرتے ہیں. قال انی لست مثلکم انی اطعم واسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد رضی اللہ عنہ انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا فأيكم، صوم وصال نہ رکھو جو بھی تم میں سے اذا ارادہ، جب ارادہ کرے، ان یواصل فلیواصل، وصال کرنے کا تو چاہیے کہ وصال کر لے، حتی سحر، صرف سحری تک. یعنی مراد کیا ہے کہ افطار کرنے کے بعد
سحری تک کچھ نہ کھائے لیکن سحری پھر ضرور کھا لے، یہ مراد ہے۔ قالوا فإنک تواصل یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں، یعنی رات کو بھی کچھ نہیں کھاتے، پھر سحری میں بھی کچھ نہیں کھاتے۔ قال انی لست کہیئتکم، آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انی ابیت لی مطعم یطعمنی، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک مطعم کھلانے والا ہوتا ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے، وساق یسقینی، اور پلانے والا ہے جو مجھ کو پلاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی آتا ہے نا کہ والذی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہے، چونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی ایک چنی ہوئی مخلوق ہے، تو ان کے ساتھ کیا کیا رحمتیں اور فضل ہوتی ہیں۔ اگر ایک عام انسان بھی رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس پر بھی بڑی رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں، تو پیغمبروں پر تو اس سے بھی بڑھ کے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ ومحمد قال اخبرنا عبدۃ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمۃ لهم فقالوا انک تواصل قال انی لست کہیئتکم انی یطعمنی ربی ویسقینی۔ یہاں تھوڑے سے الفاظ کا اختلاف ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ قال ابو عبداللہ لم یذکر عثمان رحمۃ لهم، حضرت عثمان کی روایت میں رحمت کا لفظ نہیں آیا۔ بابو التنکیل، سزا دینا، نکال لما پڑھ چکے ہیں آپ۔ لمن اکثر الوصال، جس نے وصال کثرت سے کیا، یعنی صوم وصال کثرت سے رکھا، اگر ویسے نہ باز آئے تو اس کو سزا بھی دی جا سکتی۔ ورواہ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں وصال سے منع کیا۔ فقال له رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا انک تواصل یا رسول اللہ، کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ قال وایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا خاصہ تھا۔ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، جب لوگ وصال کرنے سے باز نہ آئے، واصل بهم یوما ثم یوما ثم رأوا الہلال، تو آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ وصال پر وصال کیا، یعنی ایک طرح سے ان کو سزا دی۔ ثم رأوا الہلال، پھر انہوں نے چاند دیکھ لیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا لو تأخر، اگر تاخیر ہوتی، یعنی اگر چاند ذرا دیر سے نظر آتا، لزدتکم، تو میں تمہیں اور بھی رکھواتا۔ کالتنکیل لہم، انہیں سزا دینے کے لیے، حین ابوا ان ینتہوا، جس وقت انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس چیز سے باز آئیں۔ حدثنا یحییٰ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والوصال مرتین، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ بچو تم صوم وصال سے، مت رکھو۔ قیل انک تواصل قال انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی فکلفوا من العمل ما تطیقون، فکلفوا تکلیف اٹھاؤ، کلفت اٹھاؤ، من العمل عمل میں سے، ما تطیقون جو تم طاقت رکھتے ہو، یعنی اتنا ہی عمل کرو جتنی تم کو ہمت ہے۔ باب الوصال الی السحر، سحری تک وصال کرنا یعنی کچھ نہ کھانا، یعنی افطار سے لے کے سحر تک کچھ نہ کھانا، بیچ میں پانی کھانا، کوئی بھی چیز نہ لینا۔ اصل میں یہ وصال کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اس لیے اس کا ذکر ہے۔ حدثنا ابراہیم ابن حمزہ حدثني ابن ابی حازم عن یزید عن عبد اللہ ابن خباب عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تواصلوا فأیکم اراد ان یواصل فلیواصل حتی السحر، اگر کوئی وصال کرنا ہی چاہتا ہے تو کب تک کر لے؟ سحری تک۔ قالوا فإنک تواصل یا رسول اللہ قال لست کہیئتکم انی ابیت لی مطعم یطعمنی وساق یسقینی۔ باب من اقسم علی اخیہ لیفطر فی التطوع، اب ذرا کچھ نفلی روزوں کی باتیں آئیں گی۔ جو قسم ڈالے اپنے بھائی پر کہ وہ افطار کر لے، فی التطوع نفل روزے میں، مثلا آپ نفل روزہ رکھ کر کہیں گئے ہیں، کہیں مہمان بن کر گئے یا کسی کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے دوست کو اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ نہیں کھا رہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کھا لیں، آپ نہیں بتانا چاہتے آپ روزے سے ہیں، پھر وہ آپ کو قسم ڈالتا ہے کہ آپ کو کھانا ہی کھانا ہے، میری طرف سے آپ کو قسم، تو ایسی صورت میں نفلی روزے میں کیا ہوگا؟ نفلی روزے میں وہ افطار کر سکتا ہے، یعنی نفلی روزہ چھوڑ دے گا۔ یعنی نفلی روزہ کسی ضرورت کے وقت، کسی دعوت کے وقت اگر توڑ دیا جائے تو اس کی ایک قضا بس کافی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ پھر انسان 2 مہینے کے روزے اس کے لیے رکھے، وہ کفارہ جو ہے فرض روزوں کے توڑنے کا ہے۔ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ، تو اس پر قضا نہیں جب روزہ نہ رکھنا اس کو مناسب ہو، یعنی اگر بلا عذر توڑ ڈالے تو پھر تو قضا ہوگی،
لیکن اگر بلا عذر نہیں، کسی عذر سے کسی کی قسم ڈالنے سے ہے، تو یہاں پر امام بخاری کی رائے میں یہ ہے کہ اس پر قضا نہیں ہوگی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا ابو العمیس عن عون بن ابی جحیفہ عن ابیہ قال آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات پیدا کر دی. مواخات کیا ہے؟ آپ نے یہ لفظ بہت پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. یہ اصل میں اخ سے ہے، اخ بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آخا یعنی بھائی چارہ پیدا کر دیا. یہ بھائی چارہ ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان، کہ انہیں بھائی بھائی بنایا گیا تھا آپس میں، اور یہ اخوت فی الاسلام تھی، اسلام کی خاطر بھائی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا بھائی چارہ پیدا کیا آپ نے حضرت سلمان کے درمیان اور ابو الدرداء کے درمیان، یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. فزارا سلمان و ابو الدرداء، تو ملاقات کے لیے گئے سلمان ابو الدرداء کی. فرآ ام الدرداء متبذلۃ، تو انہوں نے دیکھا کہ ام الدرداء جو ہیں بہت سیدھے سادے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت میلی کچیلی ہیں. متبذل یعنی ایسے آرڈنری ڈریس میں ہے، کوئی ان کے اوپر زینت کے آثار نہیں، کچھ نہیں. فقال لها ما شأنک، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ قالت، کہنے لگی، اخوک ابو الدرداء، تمہارا بھائی ابو الدرداء جو ہے، لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، اسے دنیا میں کوئی حاجت ہی نہیں، یعنی اسے کوئی دلچسپی نہیں دنیا سے، میں کس کے لیے زینت کروں. فجاء ابو الدرداء، ابو الدرداء اتنے میں آ گئے. فصنع لہ طعاما، تو انہوں نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کیا. فقال کل، تو انہوں نے کہا کھاؤ. فانی صائم، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں. قال ما انا بآکل حتی تأکل، تو سلمان نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے. قال فأکل، کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کھا لیا. فلما کان اللیل، جب رات کا وقت تھا، ذهب ابو الدرداء یقوم، ابو الدرداء قیام کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی کھڑے ہونے لگے یا کھڑا ہونا چاہ رہے تھے، یعنی قیام اللیل نفل یا تہجد پڑھنے کے لیے. قال، سلمان نے کہا، نم، سو جاؤ. فناما، سو گئے. ثم ذهب یقوم، پھر اٹھنے لگے. فقال نم، پھر کہتے سو جاؤ. فلما کان من آخر اللیل، جب رات کا آخری حصہ آ پہنچا. قال سلمان نے کہا، قم الآن، اب اٹھ جاؤ. فصلیا، تو دونوں نے نماز پڑھی. فقال لہ سلمان، تو ان کو سلمان نے کہا، ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تجھ پر حق ہے. ولنفسک علیک حقا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. ولاہلک علیک حقا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. فاعط کل ذی حق حقہ، تو ہر صاحب حق کو اس کا حق دو. فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکر ذلک لہ، اور انہوں نے آپ سے یہ بات ذکر کی. کون آئے؟ ابو الدرداء. یعنی جب یہ سب کچھ ہو چکا تو ابو الدرداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سن کے کیا فرمایا؟ صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا. یعنی سلمان کی بات درست تھی، وہ جو تمہیں نصیحت کر رہا تھا وہ درست نصیحت کر رہا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائیں کہ اگر نفل روزہ کسی نے رکھا ہوا ہو تو دوست کے کہنے پہ اس کو کھول سکتا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دین میں اعتدال بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں اعتدال کیا ہے؟ فرض بھی چھوڑ دو ضرورت پڑنے پہ. باب صوم شعبان، شعبان کے روزے رکھنا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابی النضر عن ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. حتی نقول، یہاں تک کہ ہم کہتے، لا یفطر، نہیں چھوڑیں گے، یعنی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے. وہ یفطر، اور بعض اوقات مسلسل روزے نہ رکھتے، یعنی افطار کیے رہتے، روزہ چھوڑے رکھتے. حتی نقول، یہاں تک کہ ہم سمجھتے یا کہنے لگتے، لا یصوم، کہ اب نہیں روزہ رکھیں گے. یعنی کچھ عرصہ ایسا گزرتا کہ آپ مسلسل روزے رکھتے، اور کچھ وقت ایسا آتا کہ آپ کبھی روزہ نہ رکھتے. فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، استکمل صیام شہر، کہ آپ نے مکمل روزے رکھے ہوں کسی اور مہینے کے، الا رمضان، سوائے رمضان کے. یعنی آپ نے اگرچہ کثرت سے روزے رکھے لیکن کبھی بھی ایک مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھے سوائے رمضان کے. وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے رمضان کے بعد وہ کیا تھا؟ شعبان کا مہینہ تھا. حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ہشام عن یحییٰ عن ابی سلمہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا حدثته، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے تھے. فإنه كان يصوم شعبان كله، اور آپ سارے کا سارا شعبان روزے رکھ لیتے تھے. وكان يقول، اور آپ کہا کرتے تھے، خذوا من العمل ما تطيقون،
کہ لو عمل میں سے جو تم طاقت رکھتے ہو، یعنی اتنا عمل کرو جس کی تمہیں طاقت ہے. فإن اللہ لا یمل، کیونکہ اللہ تعالی نہیں تھکتا. اور ملل ہوتا ہے جسے ہم اردو میں بوریت کہتے ہیں، بورڈم جس کو بولتے ہیں، تو ملل کہتے ہیں اکتاہٹ اور تھکاوٹ. اور اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے، کیونکہ ان کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، تو کیا تھکنا. حتی تملو، لیکن تم تھک جاؤ گے. وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پسندیدہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سی تھی؟ مَا دُوِمَ عَلَيْهِ، جس پر دوام کیا جاتا، یعنی جو ہمیشہ پڑھی جاتی. وَإِن قَلَّتْ، اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، اور جو نفل نماز آپ پڑھنا شروع کرتے اس پر دوام اختیار کرتے تھے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دوام جو تھا وہ تو تہجد پر تھا، جو آپ کے لیے فرض کا درجہ رکھتا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف نفل نمازیں جو ہیں، مثلاً آپ دیکھیں کہ جو سنتیں ہیں خاص طور پر، یہ بھی اصل میں پھر وہ تطوع کی بات آ جاتی ہے کہ ہے نفل ہی میں، لیکن سنت موقدہ ہے کہ جس کی آپ نے بہت تاکید کی اور آپ نے اس پر دوام کیا، جیسے ظہر سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد کی سنتیں، عشاء کے بعد کی، جمعہ کے دن کی. ان چیزوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ آپ نے عصر کے بعد بھی ان کو ادا کر لیا جب کسی وجہ سے وہ چھٹ گئی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ صلاۃ چاشت پر آپ نے دوام اختیار نہیں کیا. اگر آپ وہ بھی دوام اختیار کرتے تو امت بڑی مشکل میں پڑ جاتی. یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ دین کی وسعت بتاتی ہیں کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان فرائض تو پورے کرے ہر صورت میں، خواہ بیمار ہو یا تندرست ہو، لیکن جو نوافل ہیں وہ اپنے شوق اور سہولت کے ساتھ جتنے ہو سکیں ادا کرے. لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دے کوئی ایک نفل، مثلا چاشت تھی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پابندی زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان کبھی پڑھ لے اور کبھی نہ پڑھے. یعنی خواہ 2 رکعتیں ہی پڑھے لیکن پھر اس میں پابندی کرے. کیونکہ ہم تہجد جو نہیں پڑھتے، تو اگر رات کو نہیں پڑھتے تو چلے دن کے ہی کسی وقت میں کچھ تھوڑا بہت پابندی اختیار کر لے. یعنی فرض کے درجے میں تو پھر نہیں جائے گی. پھر آپ کہیں گے فرق کیا رہ گیا فرض میں اور نفل میں؟ فرق یہ رہ گیا کہ اگر فرض آپ سے چھٹ گئے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ قضا. لیکن نفل اگر چھٹ گئے تو کیا کریں گے؟ قضا نہیں کریں گے. یہ بس فرق ہے. لیکن